السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف رواہ ابن حبان۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے اس اللہ کی تعریف اور احسان ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور ہم سب کو اس میں جانچنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، وقت دیا ہے۔ دنیا سے انسان کیا لے کر کے جاتا ہے؟ دنیا سے انسان کیا لے کر کے جائے گا؟ دنیا کی کوئی چیز آپ نے کبھی دیکھی ہے کہ کوئی شخص لے کے جا رہا ہو؟ کوئی بہت خوبصورت گھر بنایا تو گھر اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا؟ بہت زیادہ پیسے جمع کیے، خزانے جمع کیے تو 2-4 کروڑ 10 کروڑ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ سونے اور چاندی جمع کیے ہیں تو سونے چاندی اس کے جنازے کے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے۔ انسان دنیا سے صرف اور صرف اپنا عمل لے کر کے جاتا ہے، اس کے علاوہ اپنے بچے، اپنی بیوی تک بھی ساتھ جانے والے نہیں ہیں، باقی چیزیں تو چھوڑ دیجیے۔ اور ہر دن اور ہر وقت ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایگزامپلس اور مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ ہم اپنے بارے میں سوچیں اور جدھر جا رہے ہیں اس کے لیے تیاری کریں۔ ابھی اسی ہفتے آپ نے دیکھا ایک MBBS کا اسٹوڈنٹ دوپہر میں آپ کے شہر میں اس کی ماں نے کہا کہ کھانا کھا لو، کہا کہ تھوڑا اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، واپس آ کر کے کھانا کھاؤں گا۔ ماں نے بہت اصرار کیا، بہت انسسٹ کیا کہ نہیں، کھا کر کے جاؤ، لیکن گھر کا کھانا مقدر میں نہیں تھا، موت مقدر تھی۔ دوستوں کے ساتھ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، نہ کھانے سے ملاقات ہوئی نہ ماں سے ملاقات ہوئی۔ کیا چیز لے کر کے گیا؟ کون سی چیز اس کے ساتھ گئی؟ ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی میں نہیں مروں گا، آج میری موت نہیں ہوگی۔ کیا جانے والا جانتا تھا کہ آج میں گھر سے نہیں جا رہا ہوں،
میں کھانا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہی حال ہم سب کا ہونے والا ہے، اور جو شخص ان حالات کے لیے تیار نہیں ہے، اب وہ جانے والا چلا گیا۔ کیا فرشتے یہ پوچھیں گے کہ ہاں MBBS کر رہے تھے، تھوڑا آرام سے، عزت سے، احترام سے بیٹھاؤ ان کو؟ نہیں، کیا لے کر کے آئے دنیا سے؟ من ربکا، دنیا میں کس کی غلامی کرتے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ MBBS تھے، MD تھے، کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، کوئی حیثیت نہیں۔ سوال کیا ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہوئے کس کی بات مانتے تھے؟ ما دینوں کا، تمہارا طریقہ کیا تھا؟ تمہارا وے آف لائف کیا تھا؟ اللہ اور رسول کا طریقہ یا تمہاری خواہش اور لوگوں کی غلامی؟ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہم سے بتا دیا ہے کہ موت بتا کر کے نہیں آئے گی، اچانک آئے گی، اور جب آئے گی لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ کی، ایک رتی برابر بھی، ایک لہجے کی موقع اور فرصت نہیں دینے والی۔ تو چالاک وہ ہے جو حدیث میں کہا گیا ہے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھو۔ ہر دن، آج جمعہ کا دن شاید میرا آخری دن۔ کیا وہ عام طور سے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بوڑھے ہوں گے، اس کے بعد بیمار ہوں گے، تب مریں گے؟ نہیں، وہ جوان تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ پڑھائی کر رہا تھا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ تم تو ابھی جوان ہو۔ لوگ جوانی میں زیادہ مرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے بہت اچھا اگزامپل دے کے سمجھایا کہ تم اپنے محلے کے بوڑھوں کو گن سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ ہی بچے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑھاپے تک بہت کم لوگ جیتے ہیں، زیادہ لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ گن لیجئے، یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہر دن جب صبح ہوتی تھی تو اپنے آپ سے کہتے تھے کہ اے دل، آج تیرا آخری دن ہے، آج ہی جو کرنا ہے کر لے۔ شام تمہاری دنیا میں ہوگی یا قبرستان میں ہوگی، اس کا کوئی ٹھکانہ، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر والے بھی جاتے ہیں، اس کے نوکر چاکر بھی جاتے ہیں، اور اس کا عمل، اس کا کام جاتا ہے۔ کیا کیا دنیا میں رہ کے؟ تو دو لوگ تو واپس آ جاتے ہیں، گھر والے اور اس کے نوکر واپس، لیکن جو کیا ہے دنیا میں وہ قبر میں اس کا ساتھ جائے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ رہے گا، پل صراط پہ اس کے ساتھ رہے گا، یا تو جہنم میں گرائے گا، نہیں تو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جس کنڈیشن میں جی رہے ہیں، کیا اسی کنڈیشن میں اگر موت آ گئی، نمازوں کے بغیر، اللہ سے تعلق کے بغیر، کیا ہماری نجات ممکن ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں وہ کافی ہے ہمارے لیے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنے لیے بھی نیکیاں کرے اور دوسروں کی بھلائی کے بھی کام کرے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے، کنٹریبیوشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بتایا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟
सूरत الرعد आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला कहता है कि फ़अम्मा الزبد فयذهب जुफ़ाआ, कि जो यूज़लेस चीज़ होती है, झाग। आप देखते हैं जब बारिश होती है और बारिश का पानी जब बहता है नदी में, चैनल में, तो उसके ऊपर वेस्ट, कचरा, कूड़ा, ये सब आ जाता है। अल्लाह तबारक व ताला उसकी मिसाल दे रहा है कि वो जो कूड़ा और कचरा होता है वो उठा करके फेंक दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन वअम्मा मा यनफ़अुन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो चीज़ लोगों को नफ़ा पहुंचाती है, लोगों के लिए बेनिफिशियल है, यूज़फुल है, वो चीज़ दुनिया में रह जाती है। यानी वो पानी और फ़ायदामंद चीज़ अल्लाह तबारक व ताला का उसूल है कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग पसंद हैं जो ख़ुद भी फ़ायदा उठाने वाले हों और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हों, कंट्रीब्यूशन करने वाले हों। आज हम लोग बोलते हैं क्या वजह है कि मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं या शिकायतें होती हैं। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब है इन आयतों के अंदर कि घर वाले मेरी वैल्यू नहीं करते, जॉब प्लेस पर मेरी वैल्यू नहीं है, कंपनी में मेरी वैल्यू नहीं है, सोसाइटी में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत में बता दिया कि वअम्मा मा यनफ़अुन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, अगर तुम ज़मीन में ज़िंदा रहना चाहते हो कि तुम्हारी इज़्ज़त हो, रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, तो तुम लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाले बनो, नुकसान पहुंचाने वाले न बनो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्यों इस्राइल के ख़िलाफ़ कोई खड़ा नहीं हो रहा? क्यों अरब कंट्रीज़ भी, यहाँ तक कि सऊदी अरब जो इस्लामिक कंट्री माना जाता है, इस्लामिक, हालांकि इस्लामिक है नहीं, मुस्लिम कंट्री है, वो भी क्यों हाथ मिलाने के लिए तैयार है? इसके पीछे हमें दुश्मन से भी सीखने का हुक्म दिया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, राज क्या है? वो बेनिफिशियल है, वो लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो दुनिया के मसाइल हल कर रहा है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। उसके बाद ऐसा इल्म, ऐसा टेक्नोलॉजी और ऐसा नॉलेज है कि दुनिया उसकी मोहताज है। क्या आज हमारे पास वो चीज़ है? अब आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या फरमाया। लोगों को कंट्रीब्यूट करना, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहुल जामे की 6662 नंबर हदीस है, एक मोमिन कैसा होता है, ईमान वाले को कैसा होना चाहिए। और आप सोचिए कि इस हदीस की रोशनी में क्या मैं ऐसा हूँ क्या? अगर आप ऐसा होंगे तो ज़रूर आपकी इज़्ज़त होगी, ज़रूर आपको लोग सर पे बैठाएंगे। फरमाया, अल मुमिनु यअलफ़ व युअलफ़, ईमान वाला ऐसा होता है कि हर शख्स को वो अपना लेता है, मिलजुल के रहता है, लोगों के पास जाता है। लोगों के पास जब जाता है तो लोग उसे घबराते और भागते नहीं, मिक्स हो जाता है वो। वयुलफ, और जब लोग उससे मिलते हैं तो उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसके करीब आते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं, उसके पास अपने मसाइल लेकर के आते हैं। कौन? ईमान वाला। और उसके बाद जो आपने फरमाया, वला खैर फी मन ला यअलफ वला युअलफ, उस इंसान के अंदर कोई भलाई नहीं है, न जो दूसरों से मिले, न दूसरों को अपनाए, न दूसरे उसके पास आए, उससे मिलना पसंद करें। आप देखिए,
ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جا کر کے سکون محسوس ہوتا ہے؟ اکثریت کیسی ہے معلوم آپ کو؟ سلام کا جواب مشکل سے دیتے ہیں، سلام کا جواب بھی بھاری لگتا ہے، آگے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ کس کے نظر میں؟ اللہ کی نظر میں، اور کس کے نظر میں؟ اس کے رسول کی نظر میں۔ اور لوگوں سے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ فیوریٹ، پسندیدہ اور محبوب انسان کون ہے، تو آپ کس کا نام لیں گے؟ جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ، یا جو نقصان پہنچاتا ہے وہ؟ جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ۔ اب آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ اصول بتایا، خود آپ کی لائف کیسی تھی؟ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی، میرے بارے میں بھی سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میری بیوی، جو 24 گھنٹے میری لائف دیکھ رہی ہے۔ اگر وہ میرے بارے میں کہتی ہے کہ اچھا انسان ہے تو میں اچھا ہوں، لیکن اگر میری بیوی کہتی ہے، میرے بچے کہتے ہیں کہ بہت گھٹیا آدمی ہے، تو میں چاہے جتنی تقریریں کروں، میں اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اس کے غلام، نوکر جو ساتھ میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ آپ کیسے انسان تھے؟ کیا آپ لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنے والے تھے، یا نعوذ باللہ آپ سیلفش آدمی تھے؟ کیسے آدمی تھے آپ؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے، جب پہلی وحی کے بعد، تو آپ ڈرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے آ کے کہا کہ آج میرے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا، ایک فرشتہ آیا، مجھے دبایا، اور مجھے لگتا ہے کہ میری جان نہیں چلی، میں مر نہ جاؤں کہیں۔ تو ان کی بیوی کون تھی معلوم آپ کو؟ ان کی بیوی، ایک تو 40 سال، آپ کو معلوم نا 40 ایئرس کے بعد آدمی کی عقل کمپلیٹ ہو جاتی ہے جنرلی، کچھ لوگوں کی 80 سال میں بھی عقل نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ان اتنی عقل مند تھی، اتنی چالاک تھی کہ عرب کے علاوہ دوسری کنٹریز میں بھی ان کے بزنس کے وہ قافلے جاتے تھے، کاروانس جاتے تھے۔ انہیں کیا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہتی ہیں کلا، ناٹ ایٹ آل، ہرگز نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جان چلی جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی ریزن انہوں نے کیا دیا؟ آپ دنیا کے لیے اور دنیا والوں کے لیے بینیفیشیل ہیں۔ نمبر 1، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کو دیتے ہیں، ان کا خیال، ریلیٹیوز کا خیال رکھتے ہیں آپ۔ نمبر 2، وتصدق الحدیث، آپ لوگوں سے سچی بات کرتے ہیں۔ نمبر 3، وتحمل الکل، آپ ڈس ایبلڈ لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، معذور لوگوں کو، ہینڈی کیپڈ لوگوں کو، یتیموں کو آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 4، وتکسب المعدوم، جس کے پاس پیسے نہیں آپ اسے کما کر کے دیتے ہیں، آپ اس کے گھر کا خرچ چلاتے ہیں۔ نمبر 5، وتقری الضیف، کوئی مہمان آ جائے تو آپ پریشان نہیں ہوتے کہ آ کے پریشان کر دیا، نہیں، آپ مہمان کی اچھی طرح میزبانی کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ بیوی جو دن رات دیکھ رہی ہے۔ اور آخری بات انہوں نے کہا
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو بھی مصیبتیں پریشانیاں لوگوں پر آتی ہیں آپ ان کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ کیسی پرسنالٹی ہے؟ کنٹریبیوشن، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو بے فائدہ چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ دنیا میں نہیں رہے گی۔ دوسری چیز اللہ نے کیا کہی؟ لوگوں کو جن سے فائدہ ہوگا وہی اس دنیا میں رہیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا۔ اس انڈیا میں جین کمیونٹی ایک ہے، معلوم آپ کو کتنے پرسنٹ ہیں؟ وہ 1% سے بھی کم ہے۔ لیکن انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے 24% ان کا شیئر ہے، 24%، یعنی 1/4 جی ڈی پی کا کون کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ جین کمیونٹی۔ اور دوسری مثال سنیے، ہندوستان میں جتنے بھکاری ہیں ان میں 1/4 کون ہے؟ 25% مسلمان ہیں۔ اور انڈیا کا جی ڈی پی کا ہماری آبادی 14% ہے اور جی ڈی پی کا شیئر کتنا ہے ہمارا؟ 8%۔ تو قرآن کیا اصول دے رہا ہے کہ اگر آپ فائدہ مند ہوں گے کہیں کے لیے بھی تو کبھی بھی لوگ آپ کو ختم کرنا نہیں چاہیں گے۔ فار ایگزامپل یہ ہمارا موبائل ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہے، اگر آپ چھینیں گے بھی تو ہم نہیں دیں گے، چھینیں گے بھی تو نہیں دیں گے، کیوں؟ ہماری ضرورت ہے یہ۔ لیکن اگر یہ بگڑ جائے، کسی کام کا نہ رہے تو آپ مانگیں گے نہیں، تب بھی ہم دے دیں گے کہ لے کے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ایک مثال میں صحابہ کرام کی زندگی سے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ کیوں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ خود سوچئے کہ آپ سے کس کس کو فائدہ ہے۔ کیا آپ کے گھر والوں کو آپ سے فائدہ ہے؟ آپ کے پڑوسیوں کو آپ سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کی کمیونٹی کو آپ سے کیا فائدہ ہے؟ اور آپ کی کمیونٹی کے باہر جو نان مسلم برادرز ہیں ہمارے، ان کو آپ سے کیا فائدہ ہے؟ آپ جس کمپنی میں ہیں، یاد رکھیے، ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی، اگر آپ کسی کی ضرورت بن جائیں تو کبھی کوئی آپ کو بھگا نہیں سکتا، اگر آپ جائیں گے بھی تو آپ کو پکڑ لے گا کہ نہیں مت جائیے۔ اور یہ خود میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کہیں سے جانا بھی چاہیں گے تو لوگ جانے نہیں دیں گے۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غالباً صحابہ کرام نے ایک شہر کو فتح کیا اور وہاں سے کسی ریزن سے وہاں سے جانے لگے، تو وہاں کے رہنے والوں کا ٹیکس پورا دے دیا، کہا کہ یہ جو ٹیکس ہم نے لیا تھا تمہارے پروٹیکشن کے لیے لیا تھا، اب تو ہم جا رہے ہیں یہاں سے، تم کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو ٹیکس واپس کر دیا۔ جب جانے لگے پورے شہر کے لوگ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ دوبارہ ان کو لے کر کے آئیے۔ حالانکہ انہوں نے اس شہر پہ قبضہ کیا تھا، کانکر کیا تھا، غلام بنایا تھا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اے اللہ ان کو دوبارہ واپس لائیے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے آج کے پورے خطبے کا؟ کہ اگر میرے سے فائدہ نہیں ہے دنیا والوں کو اور دنیا کے لوگوں کو، تو کوئی مجھے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس دنیا میں عزت دے گا، نہ لوگ مجھے اس دنیا میں عزت دیں گے۔ اور اگر آپ بینیفیشیل ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کے لیے ہوں، اپنے سوسائٹی کے لیے ہوں یا دنیا والوں کے لیے، جس لیول پر آپ کا فائدہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کو عزت ملے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، فیس بک، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ کیوں یہ اتنا زیادہ ترقی کر رہے ہیں؟ کیوں معلوم آپ کو؟ فیس بک سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہیں۔ یوٹیوب کتنا دیتا ہے معلوم؟
جو لوگ اس پہ کنٹینٹ ڈالتے ہیں وہ کنٹینٹ کریٹر کو 54% دیتا ہے. 54% وہ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے. تو دنیا کا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو نفع بخش بنو. انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں دیکھیں گے کہ یہ تو آج ذاتی طور پہ ہم نے